لبنان اور اسرائیل کی کشیدگی بڑھنے لگی ہے اور اس حوالے سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے۔ لبنان میں اسرائیل کی جانب سے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے، جبکہ خبر یہ ہے کہ امریکی ساختہ سفید فاسفورس بم جو ہیں وہ لبنان کے علاقے ڈھیرا میں گرائے گئے ہیں۔ اکتوبر کے مہینے میں گرائے جانے والے یہ جو بم تھے، ان میں 4 گھر جو ہے وہ مکمل طور پر نظر آتش ہو گئے تھے، جبکہ ڈھیرا کے علاقے میں ان بموں سے 9 افراد جل گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے۔ بین الاقوامی طور پر ان سفید فاسفورس بموں کا استعمال جو ہے وہ بھی ممنوع ہے۔ ہم اس کی تفصیل میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو مزید بھی کچھ پہلوؤں سے آگاہ کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور ہماری ویڈیو کا اشتراک کیجئے گا۔ اسرائیل کی جانب سے امریکی ساختہ سفید فاسفورس بم جو ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے لبنان کے جو ملیشیا ہے حزب اللہ، اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور جنوب لبنان کے سرحدی علاقے ڈھیرا میں اکتوبر میں یہ حملے کیے گئے تھے اور ان میں سفید فاسفورس بموں کا استعمال کیا گیا تھا، اور جو حقوق انسانی کی انجمنیں ہیں وہ اس کو جنگی جرائم کا ارتکاب قرار دیتی ہیں۔ براہ راست جنگ ہوتی ہے، اس میں دشمن کی جو نظریں ہیں ان کو اوجھل کرنے کے لیے یا چندھانے کے لیے، ان کی جو آئی سائٹ ہے اس کو متاثر کرنے کے لیے، ان کا ویژن ڈسٹرب کرنے کے لیے ان بموں کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے وہ جو ہے دیکھ نہیں سکتے ہیں اور پھر وہاں پر جو ہے وہ چھپنے کی کوشش کی جاتی ہے یا جس طرح سے بھی۔ لیکن ان بموں کی جو مضر صحت عوامل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اسی وجہ سے کہ یہ جب پھٹتے ہیں تو ان کے اندر سے 1500 جو درجہ حرارت ہے اس حد تک درجہ حرارت 1500 سے زائد ہوتا ہے، اور یہ جس علاقے میں گرتے ہیں وہاں پر اس کی جو شیلز ہیں یا اس کے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ نقصان پہنچاتی ہیں، آگ کا سبب بنتی ہیں اور جلد کے جو امراض ہیں ان کا بھی سبب بنتی ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق جو جاری کردہ تصاویر ہیں ان میں اب یہ جو بموں کی ساخت ہے اس کو اور اس کے اوپر لکھے ہوئے جو بموں کے جو باقیات ان کو ملی ہیں لبنانی علاقے میں، ان کے اعداد و شمار اور جو کوڈز ہیں جو اس کے اوپر تحریر ہوتے ہیں اس کے مطابق یہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ امریکی ساختہ فاسفورس بم ہیں جن کا استعمال جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ عموماً ان کا جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سویلین علاقے پر ان کا استعمال ہوا تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ یہ جو علاقہ ہے ڈھیرا کا علاقہ ہے، یہاں پر اسرائیل کی جانب سے ان بموں کا استعمال کیوں کیا گیا، یہ سوال بھی اہم ہے۔ ڈھیرا کا جو علاقہ ہے یہ بالخصوص جو حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے مابین جو کشیدگی ہے اس کا مرکز بھی سمجھا جاتا ہے، اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے، اسرائیل کا یہ موقف ہے کہ جو لبنانی ملیشیا ہے حزب اللہ، اس کی جو تمام سرگرمیاں اور کارروائیاں ہیں ان کو بھی ڈھیرا سے ہی آپریٹ کیا جاتا ہے۔ جو بم ہیں وہ گرائے جاتے ہیں، حملے کیے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ڈھیرا کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ڈھیرا 2000 سے زائد آبادی کا علاقہ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ جنگی سرگرمیاں جو ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے ان سارے معاملات پر، لیکن یہ جو بم ہیں یہ سویلین علاقوں میں گرے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کے عالمی ادارے جو ہے اس پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ حزب اللہ کے مابین اور اسرائیل کے مابین یہ جو کشیدگی ہے یہ 7 اکتوبر کے جو حماس کے حملے ہیں اس کے بعد سے ہی جاری ہے، اسی ہفتے سے یہ کشیدگی جاری ہے، اور یہ کشیدگی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے 60 مرتبہ اب تک جو بمباری ہے یا گولہ باری ہے وہ کی گئی ہے ان علاقوں میں، اور لبنان کے اور کی جو حزب اللہ ہے اس کی عسکری تنصیبات ہوں یا ان کے کیمپس وغیرہ ہوں، بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس جنگ میں اب تک 94 انسانی جانیں جو ہیں وہ بھی کام آ چکی ہیں، 94 لوگ اپنی جان سے گئے ہیں، جن میں 82 افراد جو ہے وہ لبنانی ہیں اور 11 افراد جو ہے ان کا تعلق اسرائیل سے بتایا جاتا ہے۔ جو ڈھیرا کے علاقے میں جب فاسفورس بم استعمال کیا گیا تو اس کے حوالے سے جو مقامی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کی جو تابکاری ہے یا اس کا جو خوف ہے وہ اتنا زیادہ تھا کہ لوگ اس رات کو بھی جو ہے
وہ تاریک رات کے طور پر کہتے ہیں، اس تاریک رات کے طور پر جانتے ہیں۔ اور جب یہ صبح ہوئی تو اس علاقے سے تمام لوگ نقل مکانی کر گئے تھے، اپنی جگہیں چھوڑ چکے ہیں۔ یہاں پر ڈھیرا کا جو علاقہ ہے یہاں سے سویلینز چلے گئے تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کئی ہفتوں کے بعد واپس آئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اکتوبر کے میں جو ہے یہ حملہ کیا گیا تھا، فاسفورس بموں کا استعمال کیا گیا تھا۔ اب جو ہیومن رائٹس واچ جو ہے انسانی حقوق عالمی ادارہ، اس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ترانہ حسن، ان کا کہنا ہے کہ جو امریکی ساختہ بموں کا استعمال ہے اسرائیل کی جانب سے، یہ امریکی حکام کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور جو ہیومن رائٹس واچ ہے اس نے ایک ای میل بھی لکھی ہے کانگریس کو، اور ان نے سفید فاسفورس بموں کی جو فراہمی ہے اس کے حوالے سے جو دوبارہ سے اپنے معاملات کو کی تشخیص اور اس کے حوالے سے جو ہے اپنے کردار کو ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ بھی مانگ رکھی گئی ہے۔ امریکی حکام جو ہیں وہ اس حوالے سے ایک واضح موقف رکھتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے حماس کے حملوں کے بعد سے اسرائیل کو کوئی بھی جو فاسفورس بم ہیں وہ فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔ تاہم یہ سوال اب بھی باقی ہے کہ جو فاسفورس بم ہیں ان کا استعمال کیسے کیا گیا ہے، اسرائیل کے پاس یہ بم کیسے پہنچے ہیں۔ دوسری جانب ہیومن رائٹس واچ ہی جو ہے وہ 2009 میں جب غزہ میں اسرائیل کی جانب سے ان سفید فاسفورس بموں کا استعمال کیا گیا تھا تو ڈاکومنٹری ایویڈنسز کلیکٹ کیے گئے تھے اور دباؤ میں لایا گیا تھا، اور اسرائیل نے پھر اسی وجہ سے 2013 میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اب وہ ان سفید فاسفورس بم جو ہیں، وائٹ فاسفورس بم، ان کا استعمال قطعاً نہیں کرے گا، اور یہ اس نے غزہ کی اسٹرپ پر اس کا استعمال جو ہے وہ قدرے کم بھی کر دیا تھا۔ لیکن اب تک چونکہ یہ لبنان اور کی جو ملیشیا ہے حزب اللہ اور اس کے اور اسرائیل کے مابین یہ معاملات چل رہے ہیں، تو یہاں پر فاسفورس بموں کا استعمال یہ یقینی طور پر، اور پھر اسرائیلی فاسفورس بموں کا استعمال امریکہ کے اوپر، یا امریکہ کا جو عالمی امن کے لیے امریکہ کے کردار ہے اور اسرائیل کی جو جنگی جرائم ہیں اس کے اوپر بہت سے سوالات بھی اٹھا رہا ہے۔ ابھی تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔